السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے سوالات تھے کہ موجودہ حالات میں جمعیت علماء کی طرف سے کیا کام ہو رہا ہے، تو میں مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے اپنے کام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے یہ حالات دنیا کے اندر پوری دنیا میں بگڑے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہو گئی، پوری انسانیت پریشان ہو گئی، تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے جمعیت کے اکابر کو کہ انہوں نے فوری طور پر اس سلسلے میں اقدام کیا، مشورہ کیا کہ پورے ملک میں کیسے اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ اسی کا ایک سلسلہ ہمارے کرناٹک میں بنگلور میں ہوا۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں الحمدللہ دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں ایک مشورہ ہوا، بہت اہم مشورہ تھا، جس میں جمعیت کے تمام ذمہ دار احباب شریک رہے اور کچھ نوجوان بھی آ گئے اس میں، اور ڈاکٹرز حضرات بھی تھے اور بہت سارے فکر مند درد مند احباب بھی اس میں شریک رہے۔ اس میں دو بنیادی باتوں پر مشورہ ہوا۔ ایک مشورہ انسانیت کے نام پر، انسانیت کو بنیاد بنا کر گھروں میں راشن پہنچایا جائے، ہر گھر کے اندر راشن پہنچایا جائے، خصوصاً لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک مدت تھی 21 اپریل تک کی، تو پہلے ہفتے میں مشورہ ہوا کہ کیسے اس سلسلے میں کام کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھیوں وہاں جو شریک رہے اس میں انہوں نے کہا کہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے راشن کی تقسیم کا ایک نظام بنایا جائے الگ الگ ایریا میں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ مرسی فاؤنڈیشن والوں نے بھی اس موقع پر کام شروع کیا ہے۔ تو دونوں کو سامنے رکھ کر، دونوں کا ایک کمبائنڈ نظام بنا کر ماشاءاللہ پورے بنگلور شہر میں ایک اچھا سا ایک نظام بن گیا راشن کی تقسیم کا۔ جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو راشن پہنچایا گیا، ہزاروں فیملیز کو راشن پہنچایا گیا۔ ایک بہت بڑا کام ہوا۔ اس میں مسلمان کی بنیاد پر نہیں ہے، انسانیت کی بنیاد پر کام ہوا، اپنوں میں غیروں میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا، اور یہ پورے کرناٹک میں ایک نظام بن گیا، بلکہ پورے ہندوستان میں نظام بنا۔ آپ لوگوں کو یہ خبریں ملتی رہی ہیں کہ بہت سارے ہائی ویز میں ماشاءاللہ اس کے بعد جب حالات تھوڑا سا سازگار ہوئے تو راستے چلتے ہوئے مسافروں کو کھانا کھلایا گیا، ان کا کھانے کا پانی کا انتظام کیا گیا، راستوں میں روڈوں پر، یہ سب کام ہوا ہے۔ دوسرا ایک کام جو اس موقع پر بہت ہی اہم کام تھا، جس کی ہمارے ڈاکٹرز حضرات جو بنگلور شہر کے بڑے ڈاکٹرز جو درد مند بھی ہیں، مخلص بھی ہیں اور ہمدرد بھی ہیں، خیر خواہ امت بھی ہیں، ایسے ڈاکٹرز حضرات کی طرف سے ایک دور اندیشی کا ایک فیصلہ ہوا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ حالات ابھی شروع ہوئے ہیں، بہت سخت حالات ہونے والے ہیں، جیسے یورپ کے ملکوں میں حالات بگڑے ہیں، ایسے امکانات ہیں اور ایسے اندیشے ہیں، تو اس موقع پر ڈاکٹرز اور علماء کے ساتھ ایک جماعت بنی۔ ہمارے مسلم ڈاکٹرز جو مخلص بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمدرد بھی ہیں، ایسے ڈاکٹروں کے ساتھ ہمارے علماء کی، خصوصاً جمعیت علماء کی طرف سے نمائندگی رہی، تو ایک جماعت بنی، اور وہ جماعت کا فکر یہ تھا کہ پہلے تو احتیاط کیا جائے، آنے والوں کو یعنی لوگوں کو اس مرض سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ مقدر کی بات ہے، بیماری بھی، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح اس حادثے میں جن کا انتقال ہو جائے تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے مشورے ہوئے، ماشاءاللہ حکومت کے گائیڈ لائنس ہمارے سامنے آئے، تو ہم نے ایک بہت اچھی ایک ترتیب بنائی۔ اپریل کے پہلے ہفتے ہی میں یہ بھی نظام بن گیا، ہمارا ایک اسٹرکچر بن گیا تھا، اور یہ اسٹرکچر صرف بنگلور میں نہیں بلکہ پورے کرناٹک میں بن گیا تھا۔ تو اس میں یہ ترتیب یہ بنی کہ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو اس کے لیے ہمارے کچھ مسلم ڈاکٹرز وکٹوریہ ہاسپٹل میں، جے دیوا ہاسپٹل میں اور دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی ہمارے ڈاکٹرز اس سلسلے میں خدمت کے لیے تیار ہو گئے، اپنی طرف سے خدمت کرنے کے لیے اور تعاون کرنے کے لیے والنٹری طور پر وہ لوگ تیار ہو گئے، کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسے موقع پر جو ہے بہت اچھی ایک ترتیب یہ بنی کہ ماشاءاللہ کہ ان کے لیے ہم بنگلور کے 3 قبرستان جو مشہور قبرستان ہیں، وہاں کے ذمہ داروں سے ہماری بات چیت ہوئی، وہاں کے ذمہ داروں سے۔ تو ایک قبرستان میسور روڈ قبرستان کے ذمہ داروں سے، اور قدس صاحب قبرستان کے ذمہ داروں سے، اور ٹینیری روڈ قبرستان کے ذمہ داروں سے۔
تو جب ان کے ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی تو بہت خوشی سے استقبال کیا کہ ایسے موقع پر ہم ضرور ساتھ دیں گے. تو ماشاءاللہ یہاں 10 نوجوانوں کی ایک والنٹرز ٹیم تیار ہو گئی. ان کو باقاعدہ پی پی کٹس فراہم ہوتے تھے. یہ بھی ایک کوشش اللہ کے ایک مخلص بندے ہمارے، میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن ایک فیملی پوری ڈاکٹر صاحب کی ایک پوری فیملی، اس میں ان کے بچے بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے پیسے جو جمائے تھے اپنے فیوچر کے لیے، کچھ کام کے لیے، ضرورت کے لیے، وہ تمام پیسے انہوں نے اس کام میں لگا دیے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی رقم ہمارے پی پی کٹس جو باہر فروخت ہوتے ہیں 1000 روپے میں اور اس سے زیادہ کی قیمت میں، لیکن وہ مفت ہم کو فراہم کر رہے تھے. اور اس طرح ہم والنٹرز کو ہر جنازے کے وقت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے وقت میں ماشاءاللہ وہ پی پی کٹس پہن کر جو ہے ہمارے نوجوان استعمال ہوتے تھے. جو نماز جنازہ ان کی قبرستان میں ہوتی تھی، تدفین کا عمل ہوتا تھا. اس طرح یہ تینوں قبرستانوں میں بہت اہتمام کے ساتھ، بہت سارے ایسے بھی مرنے والوں کا حال ہے کہ باہر کے آئے تھے لیکن ان کی تدفین یہاں ہوئی، جیسے مڑکسرا اننت پور کے قریب کا علاقہ، گوری بدنور کے علاقے سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اور چکبالا پور سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن ان سب کی تدفین یہاں ہوئی. اور اس سلسلے میں ایک کام ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھیوں کی طرف سے ہوتا تھا کہ مرسی فاؤنڈیشن والوں نے بھی ہمارا تعاون کیا ہے. ان کے پاس سے فوراً ہم ایمبولینس، جیسے ہی انتقال کی خبر ملتی ہم ایمبولینس کے لیے ان سے ہماری بات چیت ہوتی، تو ماشاءاللہ مرسی فاؤنڈیشن والے ایمبولینس کے انتظام کرتے تھے. بقیہ یہ پورا نظام جمعیت علماء کے بزرگوں کے مشورے سے، ان کی سرپرستی سے یہ پورا سٹرکچر بنایا گیا. الحمدللہ عافیت کے ساتھ اب تک یہ سب نظام چلتا رہا. ہمارے ذمے 3 کام تھے. ایک کام تو ہے جیسے ہی انتقال کی خبر ہم کو ہاسپٹل سے ملتی فوراً ہم لوگ غسل دینے والے جو ہمارے والنٹرز تھے ہم ان کو فوراً انفارم کرتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ بیچارے مرد بھی، ہماری عورتیں بھی، جو عورتوں کے لیے غسل دینے کے لیے طے ہوئی تھی اور مردوں کے لیے جو غسل دینے کے لیے طے ہوئے تھے، وہ رات کا وقت نہیں دیکھتے. اگر 4:30 بجے ہم کو فون آتا تو فوراً ہم ان کو انفارم کرتے تھے، وہ فوراً راتوں رات چلے جاتے تاکہ فوراً جا کر غسل دے کر، چونکہ غسل کا بھی مسئلہ ہمارے سامنے گائیڈ لائنز میں آیا تھا کہ پانی کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، تو ہم تیمم کے راستے سے اس میت کا یعنی پاکی کا انتظام کرتے تھے. تو تیمم کے بہانے سے مرد حضرات بھی ہمارے پاس ہماری ٹیم میں تیار ہیں ماشاءاللہ. عورتیں بھی غسل دینے کے لیے ماشاءاللہ ہماری 2 عورتیں ہیں جو وہ کسی وقت ایسا مصیبت کے وقت میں، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، بیچاریاں وہ بھی آگے جا کر عورتوں کو غسل دیتی تھی، تیمم کراتی تھی، مرد حضرات بھی کراتے تھے. اور اسی طرح نماز جنازہ قبرستان میں نماز جنازہ ہوتی تھی اور پھر تدفین بھی وہیں ہوتی تھی. جو والنٹرز تھے وہی انوالو ہوتے تھے. بہت سارے رشتہ داروں کو کوارنٹین میں بھیج دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آتے، تو 2-3 اگر کوئی رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی ہم والنٹرز میں شامل کر کے ان کو بھی پی پی کٹس کے ذریعے سے ان کو بھی شامل کر لیتے تھے. یہ مختصر اس طرح کا ایک نظام بنا اور یہی نظام کو ہم پورے اسٹیٹ میں چلانے کی ترتیب بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہر ضلع میں ڈاکٹرز کے ساتھ کچھ علماء جڑے ہوئے ہیں، کام بہت اچھی انداز سے ہو رہا ہے. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ تعداد بڑھ رہی ہے. اس ہفتے میں یہ گویا یوں سمجھیے کہ یہ پورے 6-7 دن کے اندر مسلمانوں کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. مرد بھی عورتیں بھی، 7-8 لوگ اس وقت شہید ہو گئے ہیں، انتقال ہو گئے اس بیماری میں. بس مجھے ایک عاجزانہ پوری قوم سے، پوری ملت سے اور پورے لوگوں سے کرنے کی عاجزانہ گزارش ہے، درخواست کرتا ہوں میں کہ اس وقت جو ہے چونکہ جیسے بات ہمارے سامنے آ رہی کہ ان دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ یہ مرض بڑھ رہا ہے، تو ایسے وقت میں احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط ہی اس کا آدھا علاج ہے. حدیث میں بھی ہے الوقایۃ خیر من العلاج، علاج سے بڑھ کر احتیاط کرنا. احتیاط ہی بہت ضروری. جیسے گائیڈ لائنز ہمارے سامنے آئے ہیں تو اس گائیڈ لائنز کو سامنے رکھ کر خود بھی احتیاط کریں، خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے بچائیں اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو خطرے میں نہ ڈالیں. یہاں جذباتی بن کر انانیت کی بنیاد پر یا اور کسی ضد کی بنیاد پر ہم سب کو کام نہیں کرنا چاہیے. افسوس کی بات ہے اب مسجدیں کھل گئی ہیں، بہت سارے لوگ جذبات میں آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ انانیت کی بنیاد پر آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود کا بھی نقصان کر رہے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں. جہاں تک ہو سکے جو باتیں گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے آئی ہیں، جو باتیں حضرت امیر شریعت
دامت برکاتہم کے حوالے سے ہمارے علماء جو امارت شریعہ کے جو علماء ہیں انہوں نے جو گائیڈ لائنز بنا کر ہمارے تک پہنچایا ہے اس پر خوب پابندی کریں تاکہ آئندہ کوئی حادثہ نہ ہو، ہماری طرف سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی بدنامی نہ ہو، نہ ملت کو ہم بدنام کریں نہ اسلام کو ہم بدنام کریں۔ ایک گزارش ہے، چونکہ ہم پریکٹیکل میدان میں ہیں، ہمارے سامنے حالات ہیں، مرنے والوں کو ہم روز دیکھ رہے ہیں، نوجوان کا انتقال ہو جا رہا ہے، بچوں کا بھی حالت خراب ہے۔ ابھی معلوم ہوا کہ رائچور والوں نے، وہاں کی جمعیت نے سنایا کہ 12 سال کا بچہ، اگرچہ کہ وہ دوسرے مذہب کا ہے لیکن 12 سال کا بچے کا انتقال ہو گیا اس مرض میں۔ تو معلوم یہ ہو کہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، جوان بھی متاثر، اب تک ہمیں سنتے تھے کہ بڑے لوگ متاثر ہیں ابو 60 اور 65، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں 22 سال کا نوجوان جس کا 3 دن پہلے اس کی تدفین ہوئی، اسی طرح جوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے سب نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، یہ گزارش میری نہیں ہے بلکہ ہمارے تمام ڈاکٹروں کی طرف سے ہے، ہمارے علماء کی طرف سے ہے، میں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور حکومت کی طرف سے ہے، اس لیے میں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کا خاص اہتمام کریں، کہ احتیاط کریں، خود بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، گھروں میں رہیں زیادہ سے زیادہ وقت، تاکہ ہماری بھی حفاظت ہو سکے، ہمارے بچوں کی اور انسانیت کی بھی حفاظت ہو سکے۔ بس ایک کچھ مختصر گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جلد سے جلد پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس وبائی مرض سے بچائے اور اس مصیبت سے جلد نجات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔